شیطان کیسے کیسے بہکاتا ہے، اس کے بہکانے کے کیا کیا اسباب ہیں، آلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو جب اپنے دربار سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے خود اسے کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو ان انسانوں میں سے جس پر تجھے قدرت حاصل ہو تو اس شخص کو بہکا، پھسلا، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ شیطان سے کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا اپنے پاس سے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، وَاسْتَفْزِزْ تو پھسلا یا قابو میں کر لے، مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ انسانوں میں سے جس کو تو استطاعت رکھے، جس کے بارے میں تیرا بس چل سکے، تو اس کو گمراہ کر، اس کو پھسلا دے یا اپنے کنٹرول میں کر لے۔ لیکن اب اس کے لیے اسباب چاہیے۔ کاہے سے گمراہ کرے گا شیطان، کاہے سے پھسلائے گا؟ تو فرمایا بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے۔ کاہے کے ذریعے؟ آواز۔ بتلایا گیا تھا پچھلے ہفتے کہ آواز سے مراد کیا ہے۔ آواز مفسرین کہتے ہیں کہ گانا بجانا، میوزک، الغنا، یہ بعض مفسرین نے اس سے مراد لیا، یہ شیطانی آواز ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اتنے بڑے ہو گئے، آج تک شیطان کی آواز ہم نے یہ کانوں سے تو نہیں سنی کہ شیطان ہمیں بلا رہا ہو، ہم نماز کے لیے آ رہے ہو، شیطان ہمیں دوسری طرف لے کر جا رہا ہو، یا کسی گناہ کی طرف لے جانے کے لیے شیطان نے ہمیں آواز دی ہو۔ شیطان کی آواز ڈائریکٹ ہم نے نہیں سنی۔ تو پھر یہ آواز سے مراد کیا ہے؟ یا تو گانا بجانا ہے، میوزک، کہ اس کے ذریعے سے یہ شیطانی آواز ہے، اس کے ذریعے سے شیطان انسان کو پھسلاتا ہے، اس کے ذریعے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اپنے کنٹرول میں کرتا ہے۔ اس کو حدیث میں بھی اسی لیے گانے بجانے کو بہت خطرناک قرار دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میں ان گانے بجانے، ڈھول تاشی، یہ جو آلات ہیں اس کو مٹانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرا آنے کا مقصد ان گانے بجانے کی چیزوں کو مٹانا ہے۔ اور بعض حدیثوں میں فرمایا کہ یہ گانے بجانے، ان چیزوں سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ نفاق۔ خطرناک بیماری ہے نفاق۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سے کہا کہ اپنی آواز، یعنی یہ گانے بجانے کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر لے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ گانے بجانے سے بہت زیادہ دور رہیں، بہت زیادہ بچنے کی کوشش کریں، کہ یہ شیطان کی آواز ہے۔ ڈھول، تاشا، میوزک، گٹار، موسیقی، یہ جتنی چیزیں ہیں گانے بجانے کی آج کے زمانے میں، یہ سب کے سب کس کی آواز ہے؟ شیطان کی آواز ہے۔ شیطان اس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ انسان کو پورا اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ پھر انسان سے، اب ظاہر سی بات ہے جو شیطان کے کنٹرول میں آ گیا، پھر اس سے کوئی نیک عمل ہوگا؟ کیسے وہ جنت میں جائے گا؟ کیسے وہ اللہ کو راضی کر پائے گا؟ جو شیطان کے کنٹرول میں آ گیا، یہ شیطان کو کنٹرول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو انسانوں میں سے جس کو چاہے کنٹرول کر لے اپنی آواز کے ذریعے۔ یعنی یہ آواز کے ذریعے سے شیطان جو ہے انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، انسان کو پورا اپنے بس میں کر لیتا ہے، اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ پھر انسان چاہ کر بھی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو آواز سے مراد گانے بجانے کی چیزیں ہیں۔ دوسرے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق کہ گانے بجانے سے مراد ہر گناہ کی طرف لے جانے والی آواز، ہر باطل کی بلانے والی آواز، وہ سب شیطانی آواز ہے۔ جو بھی انسان کو گناہ کی طرف بلائے، اللہ کے احکامات کے خلاف، قرآن کے اپوز میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے خلاف میں جو بھی آواز لگے اور وہ ہمیں اپنی طرف دعوت دے، تو وہ سمجھو کس کی آواز ہے؟ شیطانی آواز ہے۔ جو بھی باطل کی طرف بلا رہے، گناہ کی طرف دعوت دے رہے، تو اب دیکھ لو، وہ چاہے انسان ہو یا موبائل ہو، کمپیوٹر ہو، ٹی وی ہو، چینل، اور جتنے بھی چیزیں ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف بلاتے ہیں، جو انسان کو باطل کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتے ہیں، وہ سب شیطانی آوازیں ہیں۔ اس لیے ان سے بچنا چاہیے، شیطانی آوازیں۔ تو فرمایا کہ ان کو کنٹرول میں کر لے،
جس پر تو استطاعت رکھے، بصوتک اپنی آواز کے ذریعے. دوسرے فرمایا واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور ان پر چڑھا لا اپنے لشکر، پیادے بھی اور سوار بھی. انسانوں پر پورا لشکر لے کر چڑھ، لشکر لے کر حملہ کر دے. لشکر دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک سوار اور ایک کچھ پیدل. پہلے زمانے میں جو حملے ہوتے تھے کچھ لوگ گھوڑے پر سوار رہتے تھے اور جن کے پاس گھوڑا نہیں ہوتا تھا وہ پیدل. تو بخیلک اپنے گھوڑوں کے ذریعے، اپنے سوار لشکر کے ذریعے، ورجلک اور پیدل لشکر کے ذریعے، یعنی پوری طاقت سے تو انسانوں پر حملہ کر دے. انسانوں کو بہکانے کا کام کر، گمراہ کرنے کا کام، جہنم کی طرف لے جانے کا کام پوری طاقت سے اپنے پورے لشکروں کو ان پر چڑھا دے. بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ یہ پوری طاقت سے گویا اپنے پورے لشکر کے ساتھ، جس قسم کا تیرے پاس لشکر ہے، چاہے سوار لشکر ہو یا پیدل چلنے والا، سارے لشکروں کو انسان پر چڑھا دے. انسانوں کو گمراہ کرتی ہے کہ جو سوار جب میدان جنگ میں جاتا ہے، جو گھوڑے پر سوار ہے، اونٹ پر سوار ہے، اور وہ جب حملہ کرتا ہے تو اس کا حملہ بہت تیز ہوتا ہے. اس کا حملہ کیسا ہوتا ہے؟ تیز. جلدی سے وہ حملہ کرے گا. سواری پر ہے نا، وہ جلدی آگے بڑھے گا، جلدی سے حملہ کرے گا، تیز حملہ کرے گا. اور جو پیدل ہے وہ آہستہ آہستہ جائے گا، اس کا حملہ آہستہ ہوگا. تو گویا شیطان سے کہا جا رہا ہے کہ تو انسانوں کو تیزی سے بھی گمراہ کر اور آہستہ سے بھی. تو شیطان دونوں طریقے سے گمراہ کرتا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ تیزی سے انسان سے کرا دیتا ہے، جیسے پچھلے ہفتے مثال کے طور پر بتایا گیا تھا، جیسے زبان کے گناہ. کس کے گناہ؟ زبان کے گناہ. بہت انسان غصے میں آیا اور پھٹ بول کے ایک جملہ بول دیتا ہے، اور پوری زندگی کے اس کے پوری زندگی پر پانی پھر جاتا ہے. بیوی اب 50 سال سے ایک شخص کے ساتھ رہ رہی ہے اور آدمی غصے میں آیا، اب اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، پوترے پاتریوں کی شادی ہو گئی. اب ایسے وقت میں شیطان اس کو غصے میں لا کر بیوی کو طلاق دلوا دیتا ہے. غصے میں آ کر آدمی طلاق کا لفظ بول دیتا ہے. اب کتنا بڑا نقصان ہو گیا ایک جملے میں. تو یہ شیطان کا تیز حملہ ہے کہ زبان کے ذریعے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ تیز گناہ کراتا ہے. اسی طریقے سے کفریہ جملہ، غصے میں آ کر آدمی نعوذ باللہ کفریہ جملے بول دیتا ہے. فساد، لڑائی جھگڑے کے کوئی لفظ نکال دیتا ہے، ایک آدھ جملہ کہہ دیتا ہے، اس کی وجہ سے بڑا فساد ہو جاتا ہے. دو قومیں آپس میں لڑ جاتی ہیں، دو خاندان آپس میں بھیڑ جاتے ہیں، اور کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں. تو یہ صرف زبان کا کارنامہ ہے. تو زبان کے گناہ جو ہے بہت تیز ہوتے ہیں، بہت تیزی سے زبان کے گناہ کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا بعض مرتبہ آدمی ایک جملہ زبان سے ادا کرتا ہے، ایک جملہ جس کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتا، لیکن اس کے لیے جنت کے درجات لکھے جاتے ہیں. اتنا تیز اثر ہے زبان کے عمل کا. اور بعض مرتبہ زبان سے کوئی ایسا جملہ بول دیتا ہے کسی کو ہنسانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے کہ اس کی زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنمی بن جاتا ہے. بلکہ جہنم میں مشرق سے مغرب تک اتنی دور پھینک دیا جاتا ہے، اتنا اندر پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ شیطان کا تیز حملہ ہے کہ وہ زبان کے ذریعے سے گناہ کرائے گا. ناشکری بھی زبان سے ہوتی ہے. ناشکری کیسے ہوتی ہے؟ زبان سے. انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر دیتا ہے زبان سے. یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے. بعض مرتبہ اس ناشکری کی وجہ سے پوری نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. اسی طریقے سے کفریہ جملہ زبان سے بول دیتا ہے. پچھلے ہفتے مثال کے طور پر بتایا گیا تھا کہ جیسے دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، دو آدمی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں یا جھگڑ رہے ہیں، تو اب ایک آدمی نے اس سے کہا کہ بھئی دیکھو شریعت میں تو ایسا مسئلہ ہے، شریعت میں تو ایسا مسئلہ ہے. اب وہ سامنے والا غصے میں اس نے نعوذ باللہ بول دیا کہ یار شریعت کو ایک طرف رکھ دے، تو فوراً وہ کافر ہو گیا. بہت سارے لوگ یہ اپنے مسلمان بول دیتے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اس میں کوئی سامنے اگر بول دے اس کے مزاج کے خلاف، جو آدمی غصے میں ہے نا اس کی مزاج کے خلاف اگر کوئی یہ بول دے، شریعت کا مسئلہ اس کے سامنے پیش کر دے، کوئی حدیث پیش کر دے، کوئی قرآن کی آیت پیش کر دے، تو وہ فوراً کیا کہتا ہے؟ یار قرآن کو رکھو ایک طرف، نعوذ باللہ شریعت کو رکھو ایک طرف. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تو اسی وقت وہ کافر ہو گیا. تو یہ زبان کے جو جملے ہیں
یہ شیطان اس کے ذریعے تیز حملے کرتا ہے، منٹوں میں اس کو جو ہے زندگی برباد کر دیتا ہے، مسلمان سے کافر بنا دیتا ہے، جنتی سے جہنمی بنا دیتا ہے۔ یہ شیطان کا تیز حملہ ہے۔ اسی طریقے سے پیادہ یعنی شیطان کا سست حملہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ کرواتا ہے، جیسے مثال کے طور پر بتایا گیا تھا، انسان جب زنا کرتا ہے تو ڈائریکٹ زنا نہیں کرتا، پہلے نظر بازی ہوتی ہے، پہلے لڑکا لڑکی مرد عورت تو صرف دیکھنا چلتا ہے، آنکھوں آہستہ آہستہ رجیلک، جیسے پیدل چلنے والا لشکر حملے آہستہ کرواتا ہے، اسی طریقے سے کچھ شیطان کے حملے جو ہے آہستہ آہستہ ہوتے۔ وسطف انسانوں میں سے جس پر تیری استطاعت ہو، اپنی آواز کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ آواز کے ذریعے سے، وَأَزْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر حملہ کر دے اپنے لشکر سوار اور پیدل لشکروں کے ذریعے سے۔